اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، زندگی وہی ہے جو اللہ سے محبت اور اس کی اطاعت میں گزرے۔ آپ سب سلامت رہیں، مسکراتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت زندگی میں ایک بار ضرور نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، جیسا کہ ماہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، دوستوں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک بار حج عمرے کی سعادت ضرور نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ لوگ بھی جب یہ دعا سنیں تو آمین ضرور لکھیے گا کامنٹ باکس میں، جزاک اللہ۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت اور ذی الحج کے 10 راتوں کی 10 دنوں کی فضیلت و اہمیت اور اس کے فضائل و مسائل اور مسنون اعمال کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ دوستوں، اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میں سے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ میری ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے، جزاک اللہ۔ دوستوں، ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج عید کا مہینہ ہے، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ بہت فضیلت والا ہے۔ اس عشرے میں نیک اعمال دوسرے ایام سے زیادہ افضل ہیں، سوائے اس کے جہاد کے جس میں آدمی اپنی جان و مال دونوں قربان کر دے۔ لہٰذا اہل ایمان کو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ دوستوں، اسی طرح ایک اور جگہ روایت ہے، حج کے 10 دنوں کی فضیلت، اللہ پاک کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ دوستوں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں قرآن مجید میں فرمایا گیا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ترجمہ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے بھی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدائی 10 ایام کی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بھی اس سے عبادت کے لحاظ سے بہتر نہیں، ہاں البتہ اگر اس کے برابر ہو تو اس کا انکار بھی نہیں۔ دوستوں، اس ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں کی عظمت ایسی ہے جیسا کہ رمضان مبارک کے دنوں کی عظمت ہے، سبحان اللہ۔ دوستوں، ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے فضائل و اعمال۔ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ایام ہیں۔ ان میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال میں کسی بھی اور دن میں کیے جانے سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کے ساتھ کرے اور پھر عمومی طور پر بھی کثرت سے اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، بالخصوص مندرجہ ذیل اعمال کو خیال رکھتے ہوئے انہیں بھرپور طور پر انجام دینے کی کوشش کرے۔ تکبیرات پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی لا الہ الا اللہ، عظمت و بڑائی، اللہ اکبر، حمد و
ثنا الحمدللہ اور تسبیح سبحان اللہ بیان کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم پورے سال کا کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیا جانے والا اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، لہٰذا کثرت سے اللہ کی وحدانیت، کبریائی اور تسبیح پڑھا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں کہنے میں مل جاتے۔ ایک اور مقام پر ذکر فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مینا میں اپنے خیمے میں تکبیرات پڑھتے، جسے مسجد کے لوگ سنتے اور تکبیریں کہتے، اور بازار والے بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ مینا تکبیرات کی آواز سے گونج اٹھتا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستوں، اب میں آپ کو ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے مسنون اعمال بتانے جا رہی ہوں، آپ انہیں غور سے سن لیں۔ نمبر 1، کثرت سے تہلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تمحید، الحمدللہ پڑھنا۔ نمبر 2، توبہ استغفار کی کثرت کرنا۔ نمبر 3، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا۔ نمبر 4، سچی پکی توبہ کرنا۔ نمبر 5، قربانی کرنے والے کا ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوانا۔ نمبر 6، 10 ذی الحج کے سوا باقی ایام کے روزے رکھنا۔ نمبر 7، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا۔ نمبر 8، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ نمبر 9، عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحج کو قربانی کرنا۔ نمبر 10، تکبیرات و تشریق یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ذی الحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔